کسی مسلمان بھائی کا حق کھا کر انسان دنیا میں تو خوش رہ سکتا ہے، لیکن روز محشر وہی اس کے گلے کا طوق ہوگا۔ کبھی آنسو، کبھی سجدے، کبھی ہاتھوں کا اٹھ جانا۔ تنہائی کی دعاؤں میں بڑا ہی مزہ آتا ہے۔ عورتوں کو مردوں سے برابری نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ خود اللہ پاک نے انہیں ایک درجہ بڑھا دیا ہے تاکہ وہ اپنی عورتوں کی حفاظت کر سکیں۔ کسی کا برتن خالی ہو تو یہ مت سمجھنا کہ مانگنے چلا آیا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ سب بانٹ کر آ رہا ہو۔ اے اللہ، مجھے ایسا بنا دے کہ اپنے سارے دل کے ساتھ تجھ سے محبت کروں اور اپنی ساری زندگی اس کوشش میں گزار دوں کہ میں تمہیں راضی کر لوں۔ جو انسان حق کی راہ پر چلنا چاہتا ہے تو اللہ پاک اس کے لیے راہیں آسان کر دیتا ہے۔ آپ خود ہی اپنے لیے بہترین دلاسا ہیں، بہترین دوست، بہترین دنیا اور مشکل وقت میں بہترین تھپکی، جو آپ کو کبھی ہارنے نہیں دیتی۔ بچے آپ سے وہی سیکھ رہے ہیں جو وہ دیکھ رہے ہیں۔ کل اچھا ہو یا برا ہو، آپ دونوں اس کے ذمہ دار ہیں۔ زندگی بند کتاب کی طرح ہے، جب کھلتی ہے تب ہی معلوم ہوتا ہے کہ کون سے صفحے پر خوشی اور کون سے صفحے پر غم ہے۔ اگلے کسی بھی لمحے آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے، لہذا دعا کرنا نہ چھوڑیں۔ اپنے لفظوں کا استعمال بہت ہی اچھے طریقے سے کرنا چاہیے، کیونکہ یہی الفاظ ہماری پرورش کا بہترین ثبوت ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس کو اپنی تقدیر پر یقین ہوتا ہے وہ اپنے اوپر آنے والی مشکلوں سے نہیں گھبراتا۔ کھانا کھاتے ہوئے اور نیند میں اگر چھینک آ جائے تو سمجھ جائیے آپ دولت سے مالا مال ہونے والے ہو۔ وقت بہت ہی بھیانک چیز ہے، یہ چہرے کی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ کلائیوں کی چوڑیاں بھی لے جاتا ہے اور جریاں چھوڑ جاتا ہے۔ کسی کی بھی تباہ حالی پر خوش نہ ہو، تمہیں خبر نہیں کہ زمانہ کل کو تمہارے ساتھ بھی یہی برتاؤ کرے گا۔ ان رنگ برنگے رنگوں میں ڈھونڈنے سے بھی نہ ملا مجھے وہ رنگ جو لوگ بدلتے ہیں۔ بارش کے رک جانے کے بعد چھتری بوجھ لگنے لگتی ہے، ایسے ہی جب لوگوں کا مطلب نکل جائے تو انسان بوجھ لگنے لگتا ہے۔ اللہ کے لیے وقت نکالو اور وقت پر نماز ادا کرو، اللہ تمہاری زندگی سے برا وقت نکال دے گا۔ زندگی میں بہت کم لوگ ایسے ملتے ہیں جو آپ کے ساتھ مخلص ہوں، ورنہ زیادہ تر لوگ تو صرف دکھاوا کرتے ہیں۔